आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल। अच्छा जी, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस, अजीब अजीब स्टोरीज से आपकी नज़र से गुज़रती हैं। अच्छा, जब हम किसी की आपबीती जग बीती को सुनते हैं, ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ को मज़हब से रिलेट करें, या कैसी अनहोनियाँ होती हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती, जो किसी मजहबी किताब में लिखा नहीं होता। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। अल्लाह ताला चाहें, जो चीज़ इंसानों को दिखाना चाहें, बताना चाहें, उसका राज अफशां करना चाहें, ये मेरे रब की कुदरत है, वो जिस तरीके से करें। हम और आप कोई नहीं होते जो जजमेंटल हों और किसी को अब उन वाक़यात जो नेचुरली कुदरती तौर पर वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं, हम उनको चैलेंज करें। क्योंकि आज जो मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ इंडिया के एक शहर की, एक घर की, कि शायद आपको सुन के ऐसे लगे कि ये शायद हम किसी हिंदू अकीदे की तस्दीक कर रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी अकीदे पे जो गैर अल्लाह और गैर इस्लामी है उस पे ना बिलीव करती हूँ, ना यकीन करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो शायद उनको तो फूड ऑफ थॉट मिल जाए कि ये हमारे अकीदे को शायद सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वो सबके साथ होता। किसी एक जगह पे होना मीन के अल्लाह ताला ने कोई राज अफशां करना होता है, कोई भेद ऐसा होता है जो छुप जाता है और अल्लाह उसको लोगों के सामने, इंसानों के सामने ले आता है। और अल्लाह ताला सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं, और अल्लाह पाक को कोई उनकी ताकत को, अल्लाह ताला के निज़ाम को चैलेंज करने की किसी की ज़रूरत नहीं है, हकीकत नहीं है। इसलिए ये बात दिमाग में एक स्टोरी की सुना रही हूँ, जो एक वाक़या हुआ है। ये दिमाग में रख के सुनिएगा। अच्छा जी, ये एक वाक़या है 1985 का। शुरू होता है, आज तक वो खैर जिस शख्सियत के हवाले से है वो ज़िंदा हयात है, मौजूद है। 1985 में आगरा के एक बाढ़ गांव में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम तूरन सिंह उर्फ टीटू रखा जाता है। अच्छा, ये बच्चा अभी 2 साल का होता है, तो ये बड़ा क्लियरली बातचीत करना शुरू करता है। अच्छा, माँ बाप खुश तो होते हैं इस चीज़ से कि चलो ये बातचीत शुरू हुआ है, बड़ी जल्दी बोलना शुरू हो गया है। लेकिन वो जिस किस्म की बातें करता है ना, वो उनको बड़ा परेशानी का बायस है। वो कभी कहता है कि मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम कोई और नाम बताता है, मैं तुम लोगों की औलाद नहीं हूँ, मैं किसी और का बेटा हूँ। और फिर कभी कुछ कहता है कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। और वो बहुत ज़्यादा, वो समझते थे कि बच्चा है, कहीं से कहानियाँ सुनता है और वो सुना रहा है। किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। इसी तरीके से 3 साल और गुजर गए। वो 3 साल में वो बच्चा मसलसल अपनी तमाम बातों पे कायम था और बज़ोर देखे कहता था कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो आगरे में मेरा बंगला है, और मेरी जो असल नाम है वो सुरेश है, और मेरी सुरेश रेडियो शॉप भी है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बीवी है जो उसकी बीवी मतलब उम्मा उसका नाम है, और उस 2 बच्चे हैं, मुख्तलिफ नाम बताता है। अब ये चीज़ इतनी बढ़ गई, बाकायदा वो घर का एड्रेस बताता है, उस जहाँ पे उसकी दुकान है उस बाज़ार का नाम बताता है, अपने पेरेंट्स का नाम बताता है और सारा। अच्छा, जब इसके घर वाले बहुत ज़्यादा इस हालात से परेशान थे, तंग आ गए कि आखिर मामला क्या है, ये इतना छोटा सा बच्चा एक चीज़ पर 2 साल की उम्र से बोलना शुरू हुआ, 5 साल हो गए हैं मसलसल यही बात कर रहा है। तो वो कहते हैं, उसके बड़े भाई को भेजते हैं कि वाओ, जाओ इस बाज़ार में देखो कि कोई ऐसी शॉप है, जाओ इस बाज़ार में देखो क्या कोई ऐसा इस एड्रेस वाला घर है, और तमाम चीज़ों की तस्दीक करो जो ये बार बार करता है। अच्छा, उसका भाई अपने साथ एक दोस्त को यहाँ खुद निकल जाता है आगरा।
پہلے تو وہ اس بازار میں جاتا ہے، تو اس بازار میں پہلے اس کو کوئی شاپ نظر نہیں آتی. وہ مایوس ہو کے جب واپس پلٹنے لگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بورڈ ذرا پرانا ہو گیا ہے، اور پیچھے کر کے تھا وہ بورڈ سریش ریڈیو شاپ لکھا ہوتا ہے. اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ دیکھ کر. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس شاپ میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہے، اس شاپ کو دیکھ رہی ہیں، سنبھال رہی ہیں، ساتھ ایک دو کارکن ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سریش ریڈیو شاپ ہے اور شریش صاحب کدھر ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا نام سریش ہے، میں سریش کی بیوی ہوں، اور میرا شوہر اتنے سال پہلے وہ جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، اور وہ قتل ہو گیا تھا، تو اس کے بعد یہ شاپ میں سنبھال رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے دو بچے بھی ہیں؟ کیا سفید رنگ کی گاڑی ہے اور اس طرح دو لوگوں نے بائک پہ آ کے اس کو قتل کیا تھا؟ تو وہ بڑی حیران اور پریشان ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ باتیں آپ کے کیسے نالج میں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم بتائیں گے کہ آپ ہمیں گھر لے کے چل سکتی ہیں. وہ وہاں سے وہی سفید گاڑی آتی ہے، ڈرائیور کے ساتھ گھر جاتی ہے، ان کو لے کے اور اپنے سریش کے والدین کے ساتھ سامنے بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بتائیں معاملہ کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح 1983 میں ہمارے ماں باپ کے گھر ایک اولاد پیدا ہوئی، اور اس کا یہ نام ہے، لیکن وہ 2 سال کی عمر سے بہت کلیئر بات چیت کرتا ہے، اور تب سے لے کے اب تک وہ کہتا ہے کہ میں سریش ورما ہوں، اور میرا گھر آگرہ سٹی میں ہے، بنگلہ ہے میرا، اور میری گاڑی ہے، میری یہ دکان کا نام، میری بیوی کا یہ نام، پیرنٹس کا نام، بچوں کا نام، اور وہ وہاں ہیں، میں تو یہاں رہ رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، لیکن وہ کس حالات میں ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور مجھے وہاں بھیج دیں، وہ میری اصل فیملی ہے. تو وہ سب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ وہ اپنے آپ کو سریش ورما کہہ رہا ہے. اور اچھا جی، وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اس کو لے کے آئیں. اب یہ جب واپس گھر جاتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو انہوں نے کہی تھیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، تو یہ سارے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ابھی کے جو والدین ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ اس کو لے کے آگرہ آتے ہیں، اور وہ خود بتاتا ہے یہاں میری دکان ہے، اب میرا گھر آئے گا، یہاں مڑ جائیں گی، میرا گھر ہے. اندر داخل ہوتا ہے تو جب وہ ایک ایک شخص کو پہچانتا ہے، ان کو ان کے ناموں سے پکارتا ہے، اور بچوں کو دکھتا ہے، پہچانتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس طرح اس کی جو مرڈر مسٹری ہوتی ہے، دکان سے واپسی پہ بیٹھ کر گاڑی پہ نکل رہا ہوتا ہے تو کوئی گولی مار کے چلا جاتا ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کس نے گولی ماری ہے، کیوں ماری ہے، اور کیا ریزن ہے. یہ کہتا ہے کہ بائک پہ 2 لوگ آئے ہوئے تھے، یہ ان کو جانتا تھا، جس سے کاروباری کوئی تعلق بھی تھا، انہوں نے اس کو گولیاں ماری. پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ لوگ کب میری میت کو لے کے گئے، آپ لوگوں نے مجھ پہ آگ لگائی، پھر آپ نے مجھے پانی میں بہا دیا. وہ سب باتیں اس کو یاد ہوتی ہیں، اور گھر والے اس کی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے بہت پریشان تھا، میرے بچے کیسے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے. تو یہ کیسی بات ہوتی ہے، یہ اس کو عقل فہم سمجھنے میں تیار نہیں ہوتی. بہرحال اب وہ تمام تحقیقات کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا کیا، اس کا کیسے ہوگا، یہ کہاں رہے گا. اب 5 سال کا بچہ ایک عورت کا شوہر بن کے 2 بچوں کا باپ بن کے جو اس سے بڑے ہیں، وہ تو نہیں رہ سکتا. اب دوبارہ پیدا تو وہ اصل میں تو بیٹا اب ان کا ہے،
جن کے گھر پیدا ہوا ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ پہلے تو وہ قاتلوں کو پکڑوائے گا، اور اس دن سب سے پہلے اپنے بچوں سے ملا. بچوں بہت شدید حیرت میں تھے اور اس چیز کو بلیو کرنے کو تیار نہیں تھے. پھر اس نے اپنے قاتلوں کی نشاندہی کی. پھر پولیس تمام ایویڈنس کو، کیونکہ اتنا کلیئرلی اس نے بارہا بتائی ساری چیزیں، کہ پولیس نے جب ان دو لوگوں کو پکڑ کے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے ہی قتل کیا تھا. انہوں نے اقرار جرم کیا، وہ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد ان کو سزائیں ہوئیں. اور تب اس کو لگا کہ اس کا وہاں رہنا بہت آڈ ہو گیا، بہت ایک، لیکن اس نے کہا میں تعلق رکھوں گا، ملتا جلتا رہوں گا، پر میں رکھوں گا اب وہیں جہاں میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، جن ماں باپ کے ساتھ. وہیں اس نے تعلیم حاصل کی اور آج کی ڈیٹ تک وہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. اور یہ کیس انڈیا میں بھی ایک ایز اے دیکھا جا رہا ہے، اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس واقعے کو بڑے حیران کن انداز میں دیکھا گیا. دیکھیے، اگر آپ ہندو مذہب کی تھیوری لے لیں جنم کی کہ دوبارہ بندہ زندہ ہوتا ہے، تو پھر صرف یہ ایک ہی کیس سامنے کیوں آیا؟ ایسے ہزار کیس سامنے آ سکتے تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو بے نقاب کیوں کرنا چاہتے تھے، ان کو سزائیں دلوانا چاہتے تھے. اور یہ شخص ظاہری بات ہے اچھا رہا ہوگا اپنے بیوی بچوں کے لیے کہ اس کو بھی یہ سکون، کہ اس کو یہ سکون کی نیند آئے کہ اس کے قاتل پکڑے گئے ہیں. وہ شخص جیتا جاگتا ہے اور ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. اور آپ چاہیں تو نیٹ پہ اس کو سرچ کر کے اس کا انٹرویو بھی سن سکتے ہیں. اور جو لوگ موجود تھے وقوعے کے، پہلے پیرنٹس، اب والے پیرنٹس، ساری چیزوں کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں. یہ ایسے انوکھے واقعات اللہ ہمیں اپنی قدرت دکھانے کے لیے دکھاتا ہے. تو اس لیے مجھے لگا کہ میں آپ سے شیئر کروں. ہماری ایک یہ بہت ایک فوڈ آف تھاٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بااختیار ہے. اور جرم جو ہے نا وہ چھپ کے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ایسے جرم کرتا ہے، جو ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں ایکسپوز کیے بغیر اس دنیا سے نہیں بھیجتے. دعا میں یاد رکھیے گا.